یسوع مسیح کے نام سے السلام علیکم پیارے بھائی اور بہن، آپ لوگوں کو یاد ہوگا کہ گئے سو وقت ہم رومیو کے نام پولس رسول کا خط باب 8 اور اس کی آیت 28 سے غور کرنا شروع کرے تھے اور ہم آیت 30 تک غور کریں۔ آج ہم آیت 31 سے غور کرنا شروع کریں گے اور پڑھیں گے آیت 31 اور 32۔ یہاں لکھا ہوا ہے، پس ہم ان باتوں کی بابت کیا کہیں؟ اگر خدا ہماری طرف ہے تو کون ہمارا مخالف ہے؟ جس نے اپنے بیٹے ہی کو درخت نہ کیا بلکہ ہم سب کی خاطر اسے حوالے کر دیا، وہ اس کے ساتھ اور سب چیزیں بھی ہمیں کس طرح نہ بخشے گا۔ پیارے بھائی اور بہن، اگر خدا ہمارے ساتھ ہے تو ہمارا کون کیا بگاڑ سکتا؟ یہ ایک زبردست بات ہے۔ اور ایک چیز یہاں خدا کا کلام یہ بتاتا ہے کہ خدا اپنے بیٹے یسوع مسیح کو بھی نہیں چھوڑا بلکہ ہم سب کے خاطر ان کو حوالے کر دیا۔ اگر ہم دیکھیں گے تو خدا حضرت ابراہیم کے بیٹے کو چھوڑ دیا مگر اپنے بیٹے کو نہیں چھوڑا، کیونکہ خدا اپنے بیٹے کو دے دیا ہمارے لیے اپنی جان دینے کے لیے، تو انہیں سارے چیز ہم کو ضرور دیں گا جو ہماری ضرورت کے لیے ہے۔ آیت 33 اور 34 پڑھیں گے۔ یہاں پولس بولتے ہیں، خدا کے برگزیدوں پر کون نالش کرے گا؟ خدا وہ ہے جو ان کو رازباز ٹھہراتا ہے۔ کون ہے جو مجرم ٹھہرے گا؟ مسیح یسوع وہ ہیں جو مر گیا بلکہ مردوں سے جی بھی اٹھا اور خدا کی دہنی طرف ہے اور ہماری شفاعت بھی کرتا ہے۔ تو پولس یہاں یہ بولتے ہیں کہ یسوع مسیح ہمارے لیے آسمان میں خدا سے دعا کریں۔ ہم کو معلوم ہونا چاہیے کہ خدا ہم کو یسوع مسیح کے ذریعے سے ہمارے سارے قصوروں کو اور ہمارے سارے گناہوں کو معاف کر دیا اور ہم کو صاف پاک کر دیا، اور اب شیطان ہم کو قصوروار ٹھہرانے کی کوشش کرتا ہے۔ جب شیطان ہم کو قصوروار ٹھہراتا ہے تو ہمارے وکیل یسوع مسیح اٹھ کھڑے ہوتے ہیں ہمارے کیس کو خدا کے سامنے رکھنے کے لیے۔ آیت 35 میں پولس بولتے ہیں، کون ہم کو مسیح کی محبت سے جدا کرے گا؟ مصیبت یا تنگی یا ظلم یا کال یا ننگاپن یا خطرہ یا تلوار؟ پیارے بھائی اور بہن، یہ سارے باتیں پولس کے زندگی میں گزری سو ہیں، اور انہوں بھروسے کے ساتھ ہم کو یہ بتانا چاہتے ہیں کہ یہ ساری چیزیں ہم کو خدا کے محبت سے جدا نہیں کر سکتے۔ آیت 36 میں پولس بولتے ہیں، چنانچہ لکھا ہے کہ ہم تیری خاطر دن بھر جان سے مرے جاتے ہیں، ہم تو ذبح ہونے والی بھیڑوں کے برابر گنے گئے۔ پیارے بھائی اور بہن، یہ زبور کی کتاب باب 44 اور آیت 22 سے لیا گیا ہے۔ یہ فضل کے دنوں میں خدا پرستوں کے لیے ایک خطرناک تصویر ہے۔ میرے دوست، آج اگر آپ خدا کے لیے کھڑے ہوں گے تو کچھ نہ تو کچھ قیمت آپ کو چکانا ہے، مگر یہ چیز بھی ہم کو خدا کے محبت سے جدا نہیں کر سکیں گی۔ آیت 37 میں لکھا ہوا ہے، مگر ان سب حالتوں میں اس کے وسیلے سے جس نے ہم سے محبت کی، ہم کو فتح سے بھی بڑھ کر غلبہ حاصل ہوتا ہے۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ ایک بھیڑ جو ذبح ہونے والی ہے کیسا فتح سے بھی بڑھ کر غلبہ حاصل ہو سکتی ہے؟ یہ مسیحت کے ایمان کی ایک بہت بڑی بات ہے۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ فتح سے بھی بڑھ کر غلبہ حاصل ہوتی ہے کا کیا مطلب ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ اس سے ہم کو مدد ملنا جو ہمارے لیے جیت حاصل کرتا ہے، جو ہم کو کبھی بھی ہارنے نہیں دیتا۔ تو جیت مسیح کو حاصل ہوتی ہے اور ہم کو نہیں۔ جیت کی زندگی ہماری زندگی نہیں ہے۔
جیت کی زندگی مسیح کی زندگی ہے۔ اب ہم پڑھیں گے آیت 38 اور 39 جو کہ یہ باب کی آخری آیتیں ہیں۔ یہاں پولس بولتے ہیں، کیونکہ مجھ کو یقین ہے کہ خدا کی جو محبت ہمارے خداوند مسیح یسوع میں ہے، اس سے ہم کو نہ موت جدا کر سکے گی، نہ زندگی، نہ فرشتے، نہ حکومتیں، نہ حال کی، نہ استقبال کی چیزیں، نہ قدرتیں، نہ بلندی، نہ پستی، نہ کوئی اور مخلوق۔ تو میرے دوست، یہ آیتیں زبردست آیتیں ہیں اور ہمارا ہمت اور حوصلہ اور ہم کو تسلی دینے والی آیتیں ہیں۔ یسوع مسیح پہ ایمان رکھنے والوں کے لیے یہ جو ہے خدا کی طرف سے ایک بہت بڑا وعدہ ہے۔ ایمان رکھنے والوں کو کئی تکلیفوں کا سامنا کرنا پڑے، بلکہ کرتے رہیں گے، جیسا کہ ستائے جانا ہے، یا پھر بیماری ہے، یا پھر موت۔ یہ چیزیں ان کے دل میں ڈر پیدا کر سکتی ہیں کہ یسوع مسیح ان لوگوں کو چھوڑ دیے ہیں، مگر پولس یہاں یہ سمجھانا چاہ رہے ہیں کہ یسوع مسیح سے جدا کر دینا ناممکن کی بات ہے۔ مسیح کی موت ہمارے لیے ثبوت ہے کہ ان کی محبت ہم کو کبھی بھی نہیں چھوڑ سکتی۔ کوئی بھی چیز مسیح کی ہمیشہ کی موجودگی سے ہم کو نہیں روک سکتی۔ خدا یہاں ہم کو یہ بتانا چاہ رہا ہے کہ اس کی محبت کتنی زیادہ ہے کہ ہم پوری طرح سے خدا میں محفوظ رہ سکتے ہیں، محفوظ محسوس کریں گے۔ اگر ہم خدا کے یہ وعدے کا یقین کریں گے تو ہم کو کسی بھی چیز سے ڈر نہیں ہوگا۔ تو یہاں ختم ہوا باب 8 اور اب ہم باب 9 اٹھائیں گے۔ ہم پڑھیں گے اس کی آیت 1۔ میں مسیح میں سچ کہتا ہوں، جھوٹ نہیں بولتا، اور میرا دل بھی روح القدس میں گواہی دیتا ہے۔ پیارے دوست، یہاں ہم کو یہ بات کا خیال کرنا ہے کہ جس وقت پولس یہ لکھے تو اس وقت ان کو یہ بات سے قصوروار ٹھہرایا گیا کہ انہوں ان کے خود کے لوگوں کے دشمن ہیں۔ ہم کو اعمال کی کتاب باب 23 اور آیت 12 میں بتایا گیا ہے، جہاں لکھا ہوا ہے، جب دن ہوا تو یہودیوں نے اکا کر کے اور لعنت کی قسم کھا کر کہا کہ جب تک ہم پولس کو قتل نہ کر لیں، نہ کچھ کھائیں گے نہ پئیں گے۔ اب ہم آیت 2 اور 3 پڑھیں گے۔ یہاں پولس بولتے ہیں کہ مجھے بڑا غم ہے اور میرا دل برابر دکھتا رہتا ہے، کیونکہ مجھے یہاں تک منظور ہوتا کہ اپنے بھائیوں کی خاطر جو جسم کے روح سے میرے خرابتی ہیں، میں خود مسیح سے محروم ہو جاتا۔ پیارے بھائی اور بہن، اپنے قوم کے لیے جو پولس کو بوجھ ہے، اس کی تعریف کرنا ہمارے لیے ناممکن کی بات ہے۔ ان کی جو پکار ان کے دل میں ان کے قوم کے لیے ہے، وہ حد سے زیادہ ہے۔ پولس کو معلوم تھا کہ ان کی قوم مسیح کے لیے کیسا محسوس کریے اور مسیحت کے لیے کیسا محسوس کریے، کیونکہ ایک زمانے میں پولس بھی جب انہوں یسوع مسیح پہ ایمان نہیں لائے تھے، ان کے دل میں بھی مسیح کے اور مسیحت کے لیے کڑواہٹ تھی، مگر اب جب انہوں یسوع مسیح پہ ایمان لائے ہیں، چاہتے ہیں کہ ان کی ساری قوم بھی یسوع مسیح پہ ایمان لانا۔ پولس جو ہیں یہودی بھائیوں کے لیے اپنا خیال ظاہر کرے اور بتائے کہ ان کو یہودی بھائیوں کی کتنی فکر ہے، انہوں یہودی بھائیوں کے بارے میں کتنا سوچتے ہیں۔ انہوں یہ بتانا چاہتے ہیں کہ انہوں سزا لینے کے لیے تیار ہیں اور وہ چیز یہودی بھائیوں کو بچا سکتی ہے تو انہوں اپنی جان بھی دینے کے لیے تیار ہیں، مگر ایک ہی شخص کے ذریعے سے بچ سکتے ہیں اور وہ شخص ہے یسوع مسیح۔ میرے بھائی، پولس کے ذریعے سے نہیں بلکہ یسوع مسیح کے ذریعے سے۔ پولس بہت ہی گہرائی طور سے یہودی بھائیوں کے لیے اپنی محبت ظاہر کرے۔
یسوع مسیح کے ویسا انہوں اپنے یہودی بھائیوں کے لیے اپنی جان دینے کے لیے بھی تیار تھے۔ پیارے بھائی اور بہن، آپ کتنی فکر کرتے ہیں وہ لوگوں کے لیے جو یسوع مسیح کو نہیں جانتے؟ کیا آپ اپنا وقت قربان کرنے کے لیے تیار ہیں کیا؟ کیا آپ اپنا پیسہ قربان کرنے کے لیے تیار ہیں کیا؟ کیا آپ اپنی طاقت قربان کرنے کے لیے تیار ہیں کیا؟ کیا آپ اپنا امن اور چین قربان کرنے کے لیے تیار ہیں کیا؟ کیا آپ اپنی حفاظت قربان کرنے کے لیے تیار ہیں کیا؟ تاکہ لوگ آپ کے ذریعے سے یسوع مسیح کے پہچان میں آئے۔ آیت 4 اور 5 پڑھیں گے۔ یہاں پولس بولتے ہیں، وہ اسرائیلی ہیں اور لیپالک ہونے کا حق اور جلال اور عہد اور شریعت اور عبادت اور وعدے انہی کے ہیں، اور قوم کے بزرگ انہی کے ہوئے ہیں، اور جسم کے روح سے مسیح بھی انہی میں سے ہوا، جو سب کے اوپر اور ابد تک خدائے محمود ہے، آمین۔ تو یہاں پولس سوال اٹھاتے ہیں، اسرائیلیاں کون ہیں؟ 8 باتیں ہیں جو یہ ظاہر کرتی ہیں کہ یہ لوگ اسرائیلی ہیں۔ پہلی بات ہے لیپالک، جسے انگریزی زبان میں اڈاپشن بولتے ہیں۔ لیپالک سارے قوم کے لیے تھا۔ صرف ایک ہی قوم ہے جس قوم کو خدا اپنا بیٹا بلایا، بولے تو وہ ہے اسرائیلی قوم۔ اگر ہم خروج کی کتاب باب 4 اور اس کی آیت 22 پڑھیں گے تو یہاں لکھا ہوا ہے، جہاں خدا بولتا ہے، اور تو فرعون سے کہنا کہ خداوند یوں فرماتا ہے کہ اسرائیل میرا بیٹا بلکہ میرا پہلوتا ہے۔ پھر سے اگر ہم استثنا کی کتاب باب 7 اور اس کی آیت 6 دیکھیں گے تو لکھا ہوا ہے، کیونکہ تم خداوند اپنے خدا کے لیے ایک مقدس قوم ہو۔ خداوند تمہارے خدا نے تم کو روئے زمین کی اور سب قوموں میں سے چن لیا ہے تاکہ اس کی خاص امت ٹھہرو۔ اور اگر ہم ہوشیہ نبی کی کتاب باب 11 اور اس کی آیت 1 دیکھیں گے تو لکھا ہوا ہے، جب اسرائیل ابھی بچہ ہی تھا میں نے اس سے محبت رکھی اور اپنے بیٹے کو مصر سے بلایا۔ تو خدا یہاں قوم کے بارے میں بات کر رہا ہے، صرف 1 یا 2 انسانوں کے بارے میں نہیں بات کر رہا ہے۔ ساری اسرائیلی قوم جو اس کا بیٹا ہے، خدا کسی دوسرے قوم کے بارے میں ایسا نہیں بولا۔ تو لیپالک کا مرتبہ اسرائیلی قوم کو جاتا ہے، یہ پہلی بات ہے۔ اب دوسری بات ہے جلال۔ یہ خدا کی موجودگی خاص طور سے اسرائیلیوں کے ساتھ تھی، یعنی کہ مسکن میں، اس کے بعد ہیکل میں۔ خروج کی کتاب باب 40 اور اس کی آیت 35 میں لکھا ہوا ہے، اور موسیٰ خیمہ اجتماع میں داخل نہ ہو سکا کیونکہ وہ ابر اس پر ٹھہرا ہوا تھا اور مسکن خداوند کے جلال سے معمور تھا۔ تو صرف اسرائیلی لوگ تھے جو خدا کے پاک موجودگی کو اپنے آنکھوں سے دیکھے۔ آج ہم یہ بات کو خدا کے کلام میں پڑھ رہے ہیں کہ خدا کا جلال اسرائیلیوں پہ نازل ہوا۔ یہ ہوگا۔ اب تیسری بات ہے عہد۔ خدا جو ہے چند عہدیں اسرائیلی قوم کے ساتھ باندھا اور انہیں اپنے عہدوں کو پوری کرنے والا ہے۔ کئی عہدیں خدا پوری کر چکا ہے۔ خدا کئی عہدیں اسرائیلیوں کے ساتھ باندھا ہے۔ خدا کوئی دوسری قوم کے ساتھ عہد نہیں باندھا۔ تو عہدوں کا مرتبہ اسرائیلیوں کا ہے۔ یہ ہوگا۔ اب ہم چوتھی بات پہ جائیں گے اور وہ ہے شریعت۔ شریعت جو ہے موسیٰ کے ذریعے سے اسرائیلیوں کو دی گئی تھی۔ خروج کی کتاب باب 19 اور آیت 5 میں لکھا ہوا ہے، سو اب اگر تم میری بات مانو اور میرے عہد پر چلو تو سب قوموں میں سے تم ہی میری خاص ملکیت ٹھہرو گے، کیونکہ ساری زمین میری ہے۔ اس کے بعد خدا خروج کی کتاب باب 31 اور آیت 13 میں بولتا ہے، تو بنی اسرائیل سے یہ بھی کہہ دینا کہ تم میرے سبتوں کو ضرور ماننا، اس لیے کہ یہ میرے اور تمہارے درمیان تمہاری پشت در پشت ایک نشان رہے گا، تاکہ تم جانو کہ میں خداوند تمہارا پاک کرنے والا ہوں۔ تو یہ بھی اسرائیلی قوم کے لیے تھا۔ تو یہ ہوگا۔ اب 5ویں بات جو ہم یہاں دیکھتے ہیں وہ ہے خدا کی خدمت گزاری۔ پیارے بھائی اور بہن،
یہ مسکن اور ہیکل کے عبادت سے تعلق رکھتا تھا۔ کاہنوں کی بادشاہت ہونا تھا۔ خروج کی کتاب باب 19 اور آیت 6 میں لکھا ہوا ہے، اور تم میرے لیے کاہنوں کی ایک مملکت اور ایک مقدس قوم ہوگے۔ انہی باتوں کو تو بنی اسرائیل کو سنا دینا۔ اور یہاں اسرائیلیاں ناکامیاب رہے، مگر یہاں جو ہے خدا پیچھے نہیں ہٹا۔ انہیں ارادہ کر لیا تھا کہ اسرائیلیوں میں سے کاہن رہیں گا، اور خدا لاویوں کو چن لیا اور مسکن اور ہیکل کی خدمت گزاری ان کے ہاتھوں میں سونپ دیا۔ آگے چل کے یعنی کہ 1000 سال کے بادشاہی میں اسرائیل قوم یہ زمین پہ پھر سے خدا کے کاہن ٹھہریں گے۔ یہ ہوگا۔ اب 6ویں بات ہم یہاں جو دیکھتے ہیں وہ ہے وعدے۔ پرانا عہد نامہ خدا کے وعدوں سے بھرے ہوئے ہیں، وہ وعدے جو خدا اسرائیلیوں کے ساتھ کرا تھا۔ یشوع کی کتاب باب 1 اور آیت 2 میں لکھا ہوا ہے، جہاں خدا یشوع کو بولتا ہے، میرا بندہ موسیٰ مر گیا ہے، سو اب تو اٹھ اور ان سب لوگوں کو ساتھ لے کر اس یردن کے پار اس ملک میں جا جسے میں ان کو یعنی بنی اسرائیل کو دیتا ہوں۔ تو بنی اسرائیل وعدے کے زمین کو لینا تھا، تو خدا کے طرف سے اسرائیلیوں کو زمین مل رہی تھی۔ یہ ہوگا۔ اب 7ویں بات جو ہم یہاں دیکھتے ہیں وہ ہے بزرگ۔ یہ جو ہے ابراہیم، اسحاق اور یعقوب کی طرف اشارہ کرتا ہے۔ یہ ہوگا۔ اب 8ویں بات جو ہم یہاں دیکھتے ہیں وہ ہے مسیح۔ مسیح جو ہیں جسم کے مطابق آئے۔ جب انہوں یہ زمین پہ آئے تو انہوں یہودی تھے۔ جو عورت کنویں کے پاس آئی ان کو یہودی کے نام سے پکاری، ہے نا۔ پولس بہتیج سنبھل کے یہ بولتے ہیں کہ اب ہم ان کو جسم کے مطابق نہیں جانتے ہیں۔ کرنتیوں کے نام پولس رسول کا دوسرا خط باب 5 اور آیت 16 میں لکھا ہوا ہے، پس اب ہم کسی کو جسم کی حیثیت سے نہ پہچانیں گے۔ ہاں، اگر مسیح کو بھی جسم کی حیثیت سے جانا تھا، مگر اب سے نہیں جانیں گے۔ تو میرے بھائی، پولس رسول یسوع مسیح کو خدا کی حیثیت سے ظاہر کرتے ہیں، اور پولس کے لیے بلکہ ہم سب کے لیے یسوع مسیح خدا بھی ہیں اور آدمی بھی۔ یوحنا کی انجیل باب 1 اور آیت 14 ہم کو یہ بتاتی ہے، جہاں لکھا ہوا ہے، اور کلام مجسم ہوا اور فضل اور سچائی سے معمور ہو کر ہمارے درمیان رہا، اور ہم نے اس کا ایسا جلال دیکھا جیسا باپ کے ایک لوتے کا جلال۔ تو یسوع مسیح اسرائیلی قوم کے بیچ میں ایک انسان کے حیثیت سے آئے۔ وہ عورت جو کنویں کے پاس آئی یسوع مسیح کو ایک یہودی کے حیثیت سے جانی۔ تو یہ پکی بات ہے کہ یسوع مسیح کو دوسرے 7 باتوں سے الگ کرنا ضروری ہے، کیونکہ انہوں سب سے بڑے ہیں۔ عبرانیوں کے خط میں لکھا ہوا ہے، کیونکہ واقعی میں وہ فرشتوں کا نہیں بلکہ ابراہیم کی نسل کا ساتھ دیتا ہے۔ اب ہم آیت 6 پڑھیں گے۔ لیکن یہ بات نہیں کہ خدا کا کلام باطل ہوگا، اس لیے کہ جو اسرائیل کی اولاد ہیں وہ سب اسرائیلی ہیں۔ یہ ایک زبردست بات ہے۔ دوسرے الفاظوں میں، اسرائیل کی جسمانی نسل ساری کی ساری سچے اسرائیلی نہیں ہیں۔ پولس کے دنوں میں یہودیاں ایک سوال اٹھائے کہ یہودیاں کیوں اپنے پورے دل سے یسوع مسیح کو قبول نہیں کرے، جبکہ ان کی قوم ایک چنی ہوئی قوم تھی۔ کیا یہ خدا کے طرف سے ناکامیابی نہیں تھی؟ پولس رومیو کا خط باب 3 کے شروع میں اس معاملے کو تھوڑا سا سلجھائے، اور اب پولس یعقوب کے جسمانی نسل اور روحانی نسل میں فرق بتائیں گے۔ پیارے بھائی اور بہن، ہمیشہ باقیہ رہتے تھے، اور یہ باقیہ چاہے جسمانی رہو یا نہ رہو، ہمیشہ روحانی نسل تھی۔ تو اسرائیلی قوم کے درمیان یہ فرق تھا، اور یہاں پولس غیر قوم کو بالکل شامل نہیں کرے ہیں۔ تو ناکامیابی خدا کی نہیں تھی، بلکہ لوگ ناکامیاب تھے۔ خدا کے وعدوں میں شرط نہیں تھی۔ تو پیارے بھائی بہن، میں کلام کو ختم کرنا چاہوں گا یہاں، اور آتے وقت ہم آیت 7 سے غور کرنا شروع کریں گے۔